آگے جا کر منوتیا بہیمتن فلاحداری لیسا فی معنی الزنا، فرمایا کہ جس نے کسی چوپائے سے بری حرکت کی اس پر بھی حد زنا جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ زنا نہیں ہے، اور لیکن اس پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ تھا تعزیر کا کہ اب جانور کے ساتھ کسی آدمی نے بدکاری کی، اب اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ حد کا تھا کہ حد جاری ہوگی یا نہیں، یہ اس کو اٹھا کر لے گئے غسل کے مسائل میں کہ دیکھیے یہ کہتے ہیں ایسا کام کرو تو غسل بھی واجب نہیں ہے، دوسری سزا ہو تو دور کی بات، یہ کہتے ہیں غسل بھی واجب نہیں ہے۔ اب پوری عبارت کو بدل کر پوری عبارت میں تحریف کر کے اپنے مطلب کی بات نکالی، حالانکہ جانور کے ساتھ اگر آدمی بدکاری کرتا ہے تو یہ ایک خود اتنا بدفطرت ہے، اتنی یعنی غلط حرکت کر رہا ہے، چونکہ عموماً شریعت جیسے میں نے رات شاید غالباً عرض کیا تھا، شریعت جو ہے طبیعت کا میلان دے کر قانون بناتی ہے۔ اگر حرام چیز کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہے شریعت وہاں پر حد بندی کرتی ہے، اور جہاں پہ میلان نہ ہو شریعت وہاں پہ حد بندی نہیں کرتی، اس کو ثواب قاضی پہ چھوڑ دیتی ہے، اس کے ثواب دید پہ جیسے اس کے بارے میں چاہے فیصلہ کرے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، شراب بھی حرام ہے اور پیشاب بھی حرام ہے، دونوں حرام ہیں، اور نجاست کے اندر حرمت کے اندر پیشاب شراب سے زیادہ حرام، پیشاب شراب سے کیا ہے زیادہ حرام ہے۔ شراب تو کسی دور میں حلال بھی رہی ہے، پیشاب کسی دور میں حلال رہا ہے، اور شراب تو پی بھی جاتی رہی ہے، پیشاب پی جاتا رہا ہے۔ اب یار یہ دونوں کام میں سے شراب سے پیشاب زیادہ سخت ہے، کہ شراب کے بارے میں تو حد ہے، پیشاب پینے کے بارے میں حد کیوں نہیں، اس کے بارے میں حد کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب کی طرف طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے، طبیعتیں شراب پیتی ہیں، لیکن اگر جو ہے پیشاب پیتا ہے تو وہ کوئی بد فطرت ہی ہوگا، ہزار میں سے ایک ہوگا، شریعت نے اس کو قاضی پہ چھوڑ دیا۔ ایسا واقعہ عموماً چونکہ پیش نہیں آتا، شریعت جو مطلق معاملات پیش آتے ہیں، جو دھڑا دھڑ معاملات پیش آتے ہیں، شریعت ان کی پیش بندی کرتی ہے، ان کے بارے میں قوانین مرتب کرتی ہے، بنسبت اس کے جو واقعہ کبھی کبھار کوئی ایک 100 میں سے 1000 میں سے ایک بد فطر سامنے ہے، ایسے واقعات کے لیے شریعت قانون نہیں ملا کہ ایک ہی قانون بنا لیا، وہ قاضی کے ثواب دید پر ہے، اس کو تعزیر کرے، تعزیر کے اندر قتل کر دے تب بھی جائز ہے، شریعت نے اس کے لیے کام جائز رکھا ہے۔ اب سوال تو یہ تھا جانور کے ساتھ بدفعلی کی، اب اس کے اوپر حد نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشتہار لگا ہوا کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کیا تو یہ اشتہار تو نہیں بنایا، یہ تو حد مقرر کی ہے، حد تو آپ بتا دو۔ حد تو وہ ہوتی ہے جس کا ایک جو ہے وہ لمحہ بھی اس کو آگے پیچھے نہ کیا جا سکے، حد کے ایک کوڑے کو بھی آگے پیچھے نہ کیا جا سکے۔ الفضل کیا نام ہے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا، اس کے اندر فرماتے قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا آپ نے جو ہے وہ فلاں کے اوپر حد کا ایک کوڑا کم کیوں کیا، جب حد اس کی 40 کوڑے تھی آپ نے 39 کیوں مارے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے کوڑا کم کیا، یہ حد کی کمی کی سزا کا دیکھ رہا ہوں، وہ رحم کرتے ہوئے حد کے ایک کوڑا کم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو مجھ سے زیادہ غفور نہیں ہے، جب میں نے 40 مقرر کیے تو کون ہوتا ہے 39 کرنے والا؟ یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، جب میں نے 39 مقرر کیے تو نے کام کیوں کیے، کیا تو مجھ سے زیادہ غفور رحیم ہے؟ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے حاکم کو بلایا جائے گا جس نے 40 کی بجائے 41 مارے ہوں گے، یا 80 کی بجائے 81 مارے ہوں گے، حد کے اوپر زیادتی کی ہوگی، غیر شادی شدہ زانی کے اوپر 100 کی بجائے 105 کوڑے مارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے زیادہ کیوں کیا؟ کہے گا اللہ میں نے بندوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ دوبارہ تیری نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ حکمت والا، جب میں نے 100 مقرر کیے تو نے زیادہ اوپر کیوں کیے؟ اس وجہ سے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حد کہتے اس کو ہیں جس حد سے دائیں اور بائیں نہ ہوا جا سکے، جس سے افراط اور تفریط نہ ہو سکے، جس سے کمی بیشی نہ ہو سکے، جب حد کے اندر یہ قانون ہے، تعزیر میں یہ قانون نہیں ہے۔ اب جانور کے ساتھ بدفعلی کی، اگر اس کے اوپر حد شریعت کی طرف سے مقرر ہے تو حد پیش کرو، کس آیت اور کس حدیث میں ہے؟ جب شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم شریعت میں موجود ہے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے کا حکم شریعت میں موجود ہے، حد قذف موجود ہے، حد خمر موجود ہے، تو حد لواطت کیوں موجود نہیں ہے؟ پیش کرے نا اگر ہے تو، لیکن تعزیرن اس کو قتل کر دیا جائے، ایسے بد کردار کو جیل کے اندر ڈالا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، یہ تعزیرن سزا ہے، حدود نہیں ہے۔ حدود کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کھلی چھٹی ہے یہ کرتے رہو۔ حد کا معنی اور ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حد نہیں ہے، تعزیرن اس کو ہر طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ ایک مسئلہ تھا جانور کے ساتھ بدی کرنے کا۔ دوسرا مسئلے کی طرف آئیے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے یہاں کھجور کی شراب کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ امام صاحب کے یہاں کھجور کی شراب سے وضو کرنا کیا ہے؟ اب اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں، یہ امام صاحب تو تمہارا وہ ہے جو کہتا ہے کھجور کی شراب سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پینا بھی حلال ہے۔ اب سمجھیے کھجور اور نبیذ ان دونوں میں فرق ہے۔
نبیز کہتے ہیں پانی کے اندر کھجور کو ڈبو دیا جائے اور کھجور کی مٹھاس پانی میں آ جائے، اس پانی کو پینا یہ نبیز ہے۔ یہ عرب کا انتہائی عمدہ مشروب ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشروب بھی پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشروب استعمال کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اصل کے اعتبار سے یہ نبیز جس کے اندر کھجوریں ڈالی ہیں، اب کھجور ڈالی، پانی کے اندر مٹھاس آ گئی، اب اس کو اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیا، اب اس کے اوپر جھاگ اور اس میں شدت آ گئی، حتیٰ کہ اس میں نشہ آ گیا اور یہ شراب بنے گی۔ جب تک اس کے اندر نشہ نہیں آیا، جب تک یہ شراب کے حکم میں نہیں آئی، تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ پانی کے حکم میں۔ کس کے حکم میں ہے؟ پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے؟ اب بتائیے، پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ پانی کا پینا حرام ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اب ان غیر مقلدانہ عقل کا کیا کیا جائے؟ نبیز کے مسئلے کو اٹھا کر لے کر شراب پہ، اگر ایسا غیر مقلد کہے تمہیں کہ شراب کے ساتھ وضو کرنا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، شراب کا پینا بھی حلال ہے، اور کام کرو یہ بات تو کچھ جاہل آدمی بھی نہیں کہتا، چل جائے کہ وقت کا امام جو سرتاج امت ہے، سراج امت ہے، جو فقہا کا امام ہے، وہ اتنی احمقانہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ شراب جو ہے یہ حلال ہے؟ امام صاحب نے شراب کو حلال نہیں کہا، بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ نے نبیز کے بارے میں مسئلہ بتایا ہے، جو نبیز تمر جو کھجور کے ساتھ بنائے جانے والا مشروب ہے، اس کے ساتھ اگر آدمی وضو کر لے تو وضو جائز ہے، اس کے اگر پی لے تو پینا جائز ہے۔ اور یہ وضو کرنا ایسے کس کا جی چاہتا ہے روح افزا کے ساتھ وضو کرے؟ پورے جسم پہ کیڑیاں تھوڑی چڑھانی، یہ روح افزا سے کس کا وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدمی حالت سفر میں ہو، حالت سفر میں اور تو پانی نہیں مل رہا سوائے اس نبیز کے، اب وضو کرنا چاہتا ہے تو اس سے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اصل مسئلہ یہ تھا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس نبیذ تمر کے ساتھ جو ہے وہ وضو فرمایا۔ اب ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے آپ سے پوچھا یہ بشکیزے میں کیا ہے، تیرے جو ہے اس برتن میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ نبیذ ہے۔ فقال تمرۃ طیبۃ وماؤها طہور، فرمایا کہ اس کی کھجور بڑی پاکیزہ اور ہے، اس کا پانی پاک ہے، اور فرمایا اس سے وضو کر لو۔ قال فتوضا منہ، اس سے وضو بھی کیا اور فرمایا اس سے وضو کیا جائے۔ اب اللہ کے نبی خود نبیذ تمر کو پاک بھی کہہ رہے ہیں اور حلال بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ اعتراض فقہ پر بھی بنتا ہے، یہ اعتراض پھر جا کر اللہ کے نبی پہ بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی صراحت کے بعد اعتراض کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں شراب کے ساتھ جو ہے وضو کرنا جائز ہے۔ عوام کو بھڑکانا، اس کے اندر جو ہے وہ جذبات کو پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، یہ اور بات ہے، اور نفس مسئلہ کی باریکی کو پہنچنا یہ اور بات ہے۔ نفس مسئلہ کی باریکی کو پہنچنے کے لیے جتنی عقل کی ضرورت ہے، وہ اتنی عقل کا ہزارہ حصہ پوری دنیا کے غیر مقلدین کے پاس بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے غیر مقلدین کے پاس اولین و آخرین جمع کر لیا جائے، ان کے پاس نہیں ہے اس کا حصہ۔ اور وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی، آدمی سے رفل ڈال شروع کر دو، ان کا مسئلہ میں چلا جائے، پھر جو مرضی چولے مارتا رہے، یہ کہتے ہیں بس اب ٹھیک ہے، بس رفل ڈال کا مسئلہ تھا اختلافی، میں سمجھتا تھا یہ عوامی بات ہے۔ کچھ عرصہ قبل ان کا ایک ہے نواز چیمہ، اس کی تقریر سنی، کیا لگا پورا دین اسلام مسئلہ اہل حدیث ہے، اور مسئلہ اہل حدیث دو چیزوں کا نام ہے، پورا دین اسلام مسئلہ اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث دو چیزوں کا نام ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا۔ اب پورا دین اسلام کیا ہو گیا؟ سینے پر ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا۔ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا میری ماؤں تے بہنوں، ادھی اہل حدیث سے تسی پہلے ہی دیا، یہ سینے کا ہاتھ باندھ دیا، رفع الیدین شروع کر لو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام پوریا داخل ہو جائے۔ کیا استنباط ہے جناب، کیا استدلال ہے؟ پھر پورا دین اسلام دو چیزیں بنا دی، ایک سینے پر ہاتھ باندھنا اور دوسرا رفع الیدین کرنا، اور عورتوں کو جو ہے وہ مسکا لگانے کے لیے، اور یہ ایک مسالہ ہوتا ہے، اور یہ کسی کو بھی لگا دیا، گلے کے کان میں کہہ دیا یار تو بڑا خوبصورت جانور وہ گھاس کھانا چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہمارے اسکولوں کالج کے لوگ ہیں، ان کو یہ گمراہ اسی طرح کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہیں گے بھائی تم ماشاءاللہ ایف اے پاس ہو، بی اے پاس ہو، افسوس ابھی تک مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہو، خود ترجمے والی بخاری پڑھ لو، جب ان گدروں کو کہہ دیا جاتا تم تو ماشاءاللہ بڑے ایف اے بی اے پاس ہو، تم یہ کر لو، وہ فوراً تکلیف چھوڑ کر خود تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ اب اور کو کہا جائے ماشاءاللہ آدھی مسلمان ہو تم پہلے رفع الیدین کرو پوری مسلمان ہو جاؤ گی، اب وہ دھڑا دھڑ رفع الیدین شروع کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ اب جانی کہ پورا مقصد شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سالہ مکی زندگی میں، 10 سالہ مدنی زندگی میں، 23 سالہ دور نبوت میں جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارے کھائے دین کے لیے اور سفر کیے، جو سارے کے سارے دین اسلام کے لیے تھے، اور دین اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا۔ سبحان اللہ، کیسا دین کا نقشہ کھینچا ہے۔ اتنی بات بے بوجھا کو بھی کیا اعتراض تھا، پھر تو وہ بھی بے وقوف تھا، اتنا آسان دین تھا، رفع الیدین شروع کر دیتا، بس اللہ اللہ فیصلہ بقیہ سارے کام کرتا رہتا۔
اس طرح کے کام عقل اور فقہا ہوتے ہیں، یہ فقہا یعنی یہ صفی ہوتے ہیں، سلفی نہیں ہوتے، یہ صفی ہوتے ہیں، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے سلفی، ایک ہوتا ہے سلفی، یہ سلفی ہیں، صفی سلفی نہیں ہے، لام کے اوپر ضرب نہیں ہے۔ سلفی کا معنی آپ دیکھ لیں، ہوا کا بھرا ہوا خالی مشکیزہ، ہوا کا بھرا ہوا خالی مشکیزہ چمڑا، اس کو سلفی کہتے ہیں نا۔ وہ جیسے وہ متنبی نے کہا نا، وہ تل کا سموت انسان آتے نہیں فقد ضل قوم باصنامهم اما بذکر الہم فلا وتلك سموت ذاناتکم اذا حرقوه فساء هذا۔ کہا رہا پہلے میں نے بتوں سے تو لوگ گمراہ ہوتے دیکھتے تھے، لیکن یہ ہوا کے مشکیزوں سے گمراہ ہوتے پہلی دفعہ دیکھے ہیں۔ تلک سموت ذاناتکم، پہلے بت چپ ہیں، یہ بت کا فرق یہ ہے کہ یہ بس بولتا ہے اذا حرقوه فساء هذا، جب اس کو تھوڑا سا ہلاؤ جو اوپر سے ہوا نکالتا ہے کسی سے، بس کا یہ کام ہے، اور لوگ پھر بھی گمراہ ہوتے۔ یہ وہی ہے نا جن سے ایک وضو کے ساتھ 3 وتر بھی نہیں پڑے جاتے، ایک پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں پوری 40 سال نماز کیسے پڑھ لیں؟ یہ ہوا کے مشکیزوں سے کہاں وضو باقی رہتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ سلفی ہیں یہ لوگ، صفی۔ اب دیکھیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب جب تک نبیذ حد سکر کو نہ پہنچی ہو، جب تک نبیذ نشے کی حد کو نہ پہنچی ہو، اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبیذ کا مشروب اتنا زبردست مشروب ہے، اللہ کبھی آپ کو بھی یہ پینا نصیب کرے، کھجورے پانی میں ڈبو کر جو ہے رمضان مبارک میں اس کو استعمال کریں، اور یہ سنت سن کر پیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیا کرتے تھے، لیکن گرمیاں ہیں 24 گھنٹے سے پہلے پی لیں، یعنی ظہر کو بھگوئے نہ تو افطاری کے بعد پی لیں، اور یہ بہت طاقتور اور انتہائی مفید چیز ہے انسان کے لیے، لیکن آپ نے صرف میری طرح چائے پینی ہوتی ہے۔ جی آگے دیکھیے دوسرا مسئلہ جس کے اوپر یہ تو تھا اس کا نبیذ کا مسئلہ، اب آگے دیکھیے ان نے نیا جو گل کھلایا ایک اور غیر مقلدانہ جسارت سنیے۔ کہنے لگے فقہ حنفی میں ہے کہ تیمم پتھر اور چونے پر بھی ہو جاتا ہے، ان چٹانوں پر بھی ہو جاتا ہے جن پر مٹی کا کوئی گرد و غبار نہ ہو، اور مٹی کے بغیر تیمم کی راہ فقہ حنفی نے دکھائی ہے، مٹی کے بغیر تیمم کی راہ یہ فقہ حنفی نے دکھائی ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں یعنی صحیح کہا ہے مٹی کا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں چونے سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پتھر سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، ایسی چٹان جس کے اوپر گرد و غبار نہ ہو اس کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت کا اگر خام خواہ کے غسل پیدا کر کے عوام کو تانا ثانی دی ہوئی ہے، حالانکہ صحیح کا لغوی معنی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ خود کیا فرمایا، جعلت الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پورے زمین کے روئے زمین کو، پورے زمین کے صفحہ کو اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ تیمم کے لیے پاک بھی کر دیا، اور مسجد بھی بنا دی کہ سجدہ اس پر میں کر سکتا ہوں۔ اب بہت ساری جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پہ پانی نہیں ہوگا، لیکن زمین تو ہر جگہ پر ہوگی۔ اب ہماری تبلیغی جماعت ان علاقوں میں جہاں پر جائے پانی نہ ملے، پہاڑی علاقوں میں یا کہیں صحراؤں میں چلی جائے، وہاں پہ اگر پانی نہ ملے گا تو وضو کیسے کرے گی؟ اب شریعت نے ان کے مسئلے کا بھی حل نکال دیا، چونکہ تم نے تو دین کا کام کرنا ہے، اور بعض پارٹیاں تو وہیں تک ہی جائیں گی نا جہاں جہاں پہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں دستیاب ہیں، اور ہم نے تو وہاں پر نہیں جانا جہاں دنیا کے کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہے، ہم نے تو ان کے ایمان بچانے ہیں، ہم نے اپنا اکاؤنٹ تو نہیں بچانا۔ تو جن کو اپنے اکاؤنٹ کی فکر ہے، اب ایک بزرگ سے کسی نے کہا بابا جی غیر مقلد ہیں، کہنے لگا بابا جی تمہاری نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا ہاں بیٹا نہ ہماری نماز ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، ہماری یہ قربانی کی کھال ہوتی ہے وہ آپ لے جاتے ہو، بس یہ کھال ہوتی ہے وہ بھی آپ لے جاتے ہو، ہمارے پاس ہے کیا؟ تو ہمیں نے جو دین کا کام پوری دنیا میں کرنا ہے۔ اب جب ایسی ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں پہ پانی نہیں ہوگا لیکن زمین تو ہوگی، اور ایسے پہاڑی چٹانوں کے اوپر جائیں گے جہاں پہ گرد و غبار کا نام نشان نہیں اور پانی بھی نہیں ہے، وہاں وضو کیسے کریں گے؟ وہاں نماز معاف ہو جائے گی۔ اب زمین جو سعید زمین کا جو اطلاق ہے، جو ارض کا اطلاق ہے، وہ جیسے مٹی پر ہوتا ہے پتھر پر بھی ہوتا ہے، وہ جیسے مٹی پر ہوتا ہے چوڑے پر بھی ہوتا ہے، جیسے مٹی پر ہوتا ہے ایسے چٹانوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح کہتے ہیں جو زمین کے روئے زمین کے چہرے کو صحیح اوپر علوق سے ہے، یہ تہوں کے اندر ہو یا علوق کے اوپر ہو، جو چیز بھی زمین کی تہ کے اوپر ہے یعنی جس مٹی کی جنس سے ہو اس کو جو ہے وہ صحیح مٹی ہی کہا جائے گا، اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ لیکن غیر مقلدوں کا کیا کیا جائے؟ جن لوگوں نے جو ہے وہ خاص کر دیا نہیں وہ مٹی اور گرد و غبار ہوگا تو تیمم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی عجیب انہوں نے دین کو کھلونا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، تیمم کرنے پر آئے تو ان کو تیمم کے مسائل کا بھی نہیں پتا۔ ایک دفعہ میں جماعت الدعوہ کی اجتماع کے اندر گیا، مریض کی فتوں کے اندر جس کا اجتماع ہوا، وہاں میں نے دیکھا اب وہ مسا کر رہا تیمم کر رہا مٹی کے ساتھ بلا وجہ کہہ رہا کیونکہ ہم مجاہدین ہیں اور یہاں ہمیں جلدی ہوتی ہے اس لیے۔ میں نے کہا واہ یہ بڑا انڈیا کا بارڈر کے اوپر فتوں کی ہے نا جہاں پر تم بارڈر پہ کھڑے ہو اور تمہارا بہت ضروری ہے بار بار تیمم کر رہا ہے، اور تیمم کیسے کر رہا ہے؟ اور پہلے اس کو یہ دیکھ میں ناک کے اندر مٹی کے ساتھ انگلی دبو کر لگانے کی ضرورت ہے؟
اور پھر پورا اس کو مسا، پھر کانوں کے اوپر، پھر ایسے سر کے اوپر یہ مٹی پوری ہاتھوں سے پورے سر کا مسا کر رہا ہے، اور پھر بازوں کا، پھر پاؤں کو، بوٹ کے اوپر یہ مسا کر رہا ہے پاؤں کے اوپر۔ یہ تیمم کا حال ہے۔ جنہیں مسائل کا بھی نہیں پتا انہیں مفتی بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تیمم کا جو مسئلہ ہے، سعید کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو تراب، جو مٹی کی قسم سے ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے چونا ہو، چاہے چٹان ہو، سب کے اوپر تیمم کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اب آگے دیکھیے اور مسئلہ، فقہ کی کہہ رہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درہم کی برابر نجاست لگی ہو تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک درہم کے برابر نجاست لگی ہو تو اس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور عام طور پر بہشتی زیور کی ایک بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کی انگلی پہ نجاست لگی ہو، انگلی چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ تو آپ کو اکثر سننے کو ملی ہوگی، یہ لطیفہ آپ کو تو سننے کو ملا یا نہیں ملا بھائی؟ اگر جا کر آپ ایسے ہی بہ رہے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مولانا مالا کنڈ بھائی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے علاقے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ گندگی ہمارے یہاں زیادہ ہے، ادھر فیکٹریاں زیادہ ہیں تو گندا مال ادھر سے زیادہ نہیں کرتا ہے۔ وہ تو صاف ستھرے علاقے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، اگر کوئی زیادہ گڑبڑ کرے تو ویسے دماغ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا، اب جو نجاست، تو انگلی کے اوپر نجاست لگی، فرمایا اس کو چاٹ دیا تو پاک ہے۔ اتنی بار کو پیش کرتی انہوں نے کہا کہ کیا انگلی پہ نجاست لگی ہو تو چاٹنا جائز ہے؟ بھائی جائز نہیں جائز کی بات نہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب انگلی کے اوپر نجاست لگی تو نجاست کا حکم کیا ہے؟ ازالہ نجاست، یعنی نجاست کو ظاہر کر دیا جائے۔ اگر کسی نے اس کو چاٹ دیا تو نجاست ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیے، نجاست ظاہر ہوگی نا؟ اب نجاست ظاہر ہوگی چاٹنے کے ساتھ۔ اب انگلی تو پاک ہے، چاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ چاٹنا جائز ہے یعنی یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے، جہاں دو مسئلے انہوں نے خلط ملط کر دیے۔ ایک ہے انگلی کا چاٹنا، چاٹنے سے انگلی کا پاک ہونا، اور دوسرا اس کا چاٹنا۔ اب پاک ہونا یہ مسئلہ اور ہے اور اس کا چاٹنا یہ مسئلہ اور ہے۔ استاد محترم سے غیر مقلد سوال کیا، کہنے لگا کہ انگلی نجاست لگی ہو، انگلی چاٹ لی جائے، تم کہتے ہو پاک ہے، تو انہوں نے ہاں بالکل کہتے انگلی پاک ہے، کہ چاٹنا حرام ہے ان کا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ چاٹنا حرام ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب استنجا کرنے سے آدمی کے سطر پاک ہو، شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ بتائیے، اگر آدمی پانی کے ساتھ استنجا کرے تو اس کی شرمگاہ پاک ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے استنجا کر لے، بتائیے، اب اس استنجے کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیے نا فقہاء کرام، نماز جائز ہوگی، اس لیے اس کا استنجا ہو چکا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر استنجا کرنا یہ گناہ ہے۔ میں نے بیٹھ کر کیا استنجا کرنا یہ گناہ ہے، اس کی حرمت مستقل ہے، وہ ایک علیحدہ حرمت ہے، اس کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب دو مسئلے چلے، ایک ہے استنجے کا ہونے سے پاک ہونا، ایک ہے مسجد میں استنجا کرنا۔ مسجد میں استنجا کرنا حرام ہے، اس کا گناہ اس پر الگ ہوگا، لیکن اس کی شرمگاہ پاک ہوگی، اس کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب انگلی پہ نجاست کا لگنا، اب نجاست لگی، انگلی چاٹ لی، اب چاٹنے کی حرمت علیحدہ ہے اور پاک ہونا یہ مسئلہ کیا ہے؟ علیحدہ ہے۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ کے اوپر کیا رکھی، اب کیا پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ بچہ تو مکلف بھی نہیں ہے احکامات شریعہ کا، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس بچے نے کیا والے انہی ہاتھوں کو جو ہے اس میں چاٹ لیا، چاٹ کر انگلی کو اس نے بالکل صاف کر دیا۔ آپ بتائیے اس کی انگلی پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ اب چاٹنے سے وہ بچہ تو مکلف احکام شریعہ کا ہے ہی نہیں۔ بچے نے وہی انگلی جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈال دی، اب وہ دودھ جو ہے اس کا پینا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ شریعت نے اتنی باریکیوں پہ غور کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پیتے بچے نے کیا کی، پھر اس کو خود چاٹ دیا، اب یہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ اسی طرح اگر ایک آدمی کی انگلی پہ نجاست لگی ہو، اب اس نے نجاست کو اور کچھ نہ اس نے تھوکا رگڑ کے صاف کر دیا، یہ مسئلہ اور ہے، لیکن انہوں نے بنا کر اس کو طوفان کھڑا کر دیا کہ انگلی پہ لگی نجاست کا چاٹنا جائز ہے۔ ایک غیر مقلد نے باقاعدہ ترتیب بنائی تھی ایک مسجد میں، یہ ہرون آباد کی طرف، کہنے لگا مسجد کے سامنے وہ بجلی زیور لے کر کھڑا ہو جاتا، کہ دیکھو فقہ میں کتنا گندا مسئلہ لکھا ہے بجلی زیور میں، انگلی پہ نجاست لگی ہو تو چاٹنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغی بزرگ ہیں اور جب تبلیغی کام کرنے پہ آ جائے نا تو پھر اس راستے میں الحمدللہ رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب وہ ادھر سے کورس کر کے گیا ہوا تھا 3 دن، جب اس نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن اس نے پھر جوابی کاروائی کی، یہ نظر الابرار اٹھا کر لے گیا۔
लेकर जाकर ना ये नमाज पढ़ी, वो नमाज के बाद बाहर लोगों को खड़ा ना फट्टे के ऊपर बैठ गया, कहने लगा यार देखो बिश्ती देवर में लिखा है उंगली पे निजासत लगी हो तो उसको चाट लेने से उंगली पाक हो जाती है। अब इन बुजुर्गों ने कहा दोस्तों बुजुर्गों देखो तो सारे बुजुर्ग हमारे अपने हैं, सबकी बात मानकर चलना चाहिए। ये थानवी साहब भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, उनके बुजुर्गों का ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो सबकी मानकर चलने वाले लोग हैं। उंगली पे निजासत लगी हो, थानवी साहब ने मसला लिख दिया कि उंगली पाक हो जाती है चाटने के साथ, और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब ने लिख दिया कि मनी पाक है। अब इस